لكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام نور لائی چوہان صاحب، صدر منہاج القرآن اسلامک سینٹر وزیر آباد اور سابق منہاج القرآن کے عہدیدار فرام کویت، آج کی آپ کی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ محترم حافظ قمر عباس صاحب جو کہ منہاج القرآن تحصیل وزیر آباد کے ناظم ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ محترم علامہ یاسر عرفات صاحب سیالکوٹ سے، وہ بھی تشریف لائے۔ محترم قاری نصیب علی قادری صاحب، محترم قاری لطیف صاحب اور محترم قاری عتیق الرحمان صاحب، دیگر مہمانان ذی وقار، شناخنان شیرین نساء، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور کریم امت میں پیدا فرمائے۔ سالانہ عظیم الشان یہ محفل داستان کربلا جو کہ بابو محمد اصغر خان من صاحب کی زیر نگرانی انعقاد پذیر ہے، اور جامع مسجد صوفی عبدالحق صاحب والی کی تمام انتظامیہ نے مل کر ذوق سے شوق سے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو میاں جی محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سال ہر سال سے خدمات یہاں پیش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور جمیع مومنین مومنات اللہ ان کی بخش فرمائے، اور خصوصاً انتظامیہ کے جتنے مرحومین ہیں ننہال میں ددہال میں، اللہ تعالیٰ سب کے درجے بلند فرمائے اور انہیں قافلہ حسینی میں شامل فرمائے۔ موضوع داستان کربلا ہے، اس پر میں چند باتیں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں سے ایک معنی مودت کا عرض کرنے کے بعد پھر ہم سورہ کربلا چلیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ آیت مودت کی پڑھتے ہیں لیکن خطاب سادہ محبت پہ کرتے ہیں، خطاب سادہ محبت پہ کرتے ہیں، حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، محبت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما سکتا تھا، اگر اللہ نے محبت مانگنی ہوتی تو اللہ خود فرما دیتا کہ محبوب نے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، انہیں فرما دیجیے محبوب کہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی تمہیں دی، اس کے بدلے میں صرف تم سے اقربا کی محبت مانگتا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر امت سے خالی محبت بولو نہیں مانگی، بولیے ذرا، محبت نہیں مانگی۔ اللہ کے ہاں کچھ تو فرق تھا نا محبت میں اور مودت میں، کہ ایک اسپیسیفک لفظ مودت استعمال فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے اپنے لیے محبت مانگی، اپنے لیے محبت مانگی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے بولیے محبت کرتے ہیں، بولیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے لیے محبت مانگی۔ محبت کا لفظ اس نے 20 جگہ قرآن پاک میں استعمال کیا، پھر کہیں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس آیت میں 2 مرتبہ محبت کا لفظ استعمال فرمایا،
محبت بھی قرآنی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں مودت بن کر خالق کائنات نے یہ بات خود کلیئر فرما دی کہ جہاں محبت منتہائی کمال میں پہنچتی ہے اس سے آگے مودت شروع ہوتی ہے۔ مودت اور شے ہے اور محبت بولیے اور شے ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک فرق ہے جو میں نے ایلیبریٹ کرنا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ داستان کربلا کی طرف چلیں گے۔ اور مودت کا تعلق بھی داستان کربلا کے ساتھ، عام طور پر یہ معنی آپ کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھ لیں محبت کے جو مصادر ہیں نا وہ حبا بھی ہے، احبا بھی ہے، حبابا بھی ہے۔ عربی میں احبا کہتے ہیں جب کوئی جم کے بیٹھ گیا نا کسی جگہ پر، تو عرب میں کہتے ہیں احب البعیر، اونٹنی جم کے بیٹھ گئے کہ وہ رینگے اٹھے نہ جم جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں احب البعیر، اس سے محبت۔ اسی طرح پانی کا جو بلبلا ہے، بلبلا، اس کو عربی میں حابابا کہتے ہیں، عرب میں کہتے ہیں حابب الماء، پانی کا بلبلا۔ اب اس کا تعلق محبت کے ساتھ کیوں ہے کہ محب محبوب کی نظر میں اور محب محبوب کے سامنے اپنے آپ کو پانی کے بلبلے کی حیثیت دے اور محبوب میں اس قدر فنا ہو جائے کہ جیسے بلبلا آنے واحد میں دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، محب محبوب کی محبت میں یوں مٹ جائے اور سمجھو محبت پا گیا۔ تو یہ سارے الفاظ مصادر ہیں محبت کے۔ اسی طرح مودت کے بھی مصادر ہیں۔ مودت کا پہلا مصدر ہے دات، دوسرا ہے دیت اور تیسرا ہے دیت۔ تو میں جو دیت اس سے مودت کا ایک معنی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیت کہتے ہیں اگر کسی نے معاذ اللہ قتل کیا ہو تو اس قاتل کو اگر آپ نے چھڑانا ہے تو دین نے اس کی دیت رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 90 اونٹ دیت ہے ایک جان بچانے کے لیے۔ کتنی؟ 90 اونٹ دیں گے اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے اسلامی طریقے سے۔ یہ وجہ ہے کہ کورٹس، عدالتیں آج بھی، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اگر قاتل کو بچانا ہے تو اسے کچھ سال قید دیتے ہیں اور کچھ اسے جرمانہ کرتے ہیں، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ۔ اگر قید کم کروانی ہو تو جرمانہ بڑھ جاتا ہے، 50 لاکھ، 60 لاکھ تک بھی جرمانہ، 70 لاکھ تک بھی ہوتا ہے۔ تو جب جرمانہ ہو جائے تو سمجھو وہ دیت ادا ہوئی ہے اس کو جان چھڑانے کے لیے۔ تو دیت کہتے ہیں کچھ دے کر کسی کی جان بچانا، اس دیت سے مودت، اس دیت سے بولو مودت۔ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ، جن سے مجھے ڈائریکٹ پڑھنے کا موقع ملا، آپ نے ایم فل میں اور پی ایچ ڈی میں جو تھیسس لکھا تھا اس کا عنوان بھی دیت، اس کا عنوان بھی دیت تھا، اور آپ کا موضوع تھا پی ایچ ڈی میں جو آپ نے تھیسس لکھا، موضوع تھا کہ عورت اور مرد کی دیت برابر ہے۔ اس پر آپ نے دلائل دی۔ دیت کہتے ہیں کچھ بدلے میں دے کر کسی کی جان بچانا، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اب یاد رکھ لیں محبت کے تقاضے اور ہیں اور بولیے مودت کے تقاضے اور ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا کہ محبت موت کی طرف جاتے ہوئے کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ محبت مثلا ماں کو بیٹے سے محبت ہے، ماں کو بولیے بیٹے سے، بچے سے محبت ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دریا کے کنارے کھڑی ہو اور بچہ اس کے ہاتھ سے گر جائے نہر میں، دریا میں، پانی میں، تو بولیے ماں اس بچے کو بچانے کے جتن کرے گی یا ڈوبنے دے گی؟ بولیے
کس کی کوشش کرے گی؟ بچانے کی. اس ماں کو اس بچے سے کیا ہے بولیے؟ محبت. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں بچے کو موت سے زندگی کی طرف ہر ضرور لانا چاہتی ہے، چاہے اسے چھلانگ لگانی پڑے، چاہے اسے شور مچا کے روکتما کرنے پڑے، چاہے اس کو کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے، وہ موت سے زندگی کی طرف بچے کو لانا چاہتی ہے. حالانکہ اللہ نہ کرے وہ ڈوب جائے، بچہ اگر ڈوب جائے تو ڈوب جانے والا بھی درجہ شہادت کا پاتا ہے. ڈوب جانے والا بھی بولیے درجہ شہادت کا پاتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر ڈوب گیا تو کون سا درجہ ملے گا؟ بولیے شہادت کا. ماں کہتی ہے مجھے اس بچے کی درجہ شہادت بھی نہیں چاہیے، اس وقت مجھے اس کی کیا چاہیے؟ ذرا اونچا بول دے، ذرا زندگی والوں کی طرح بولے، زندہ ہو گئے بولے، پتا چلے کہ ابھی آپ کے 12 نہیں بجنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ماں شہادت کے باوجود کہ درجہ شہادت اسے پتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ مجھے درجہ شہادت نہیں چاہیے. اس وقت میری محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا غلبہ بتا رہا ہے، محبت کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ شہادت سے میں اسے زندگی کی طرف لانا چاہتی ہوں. تو محبت کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب کوئی شہادت سے زندگی کی طرف لے کر آئے، یہ غلبہ محبت ہے. غلبہ مودت یہ ہے کہ کوئی زندگی سے شہادت کی طرف لے کر آئے، یہ مودت ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ مودت ہے. مودت چونکہ دیت کا نام ہے، اور دیت کہتے ہیں کچھ دے کر بدلے میں کسی کی زندگی بچانا، کسی کی جان بچانا، اس کو دیت سے مودت کہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کوئی کام ایسا نہیں کروایا کہ جو حضور نے پہلے خود کر کے نہ دکھایا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ایسا کوئی کام نہیں کروایا جو پہلے بولیے خود کر کے نہ دکھایا ہو. اس کی مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نماز لے کے آئے. صحابہ نے عرض کیا حضور ہمیں تو پڑھنی نہیں آتی، فرض نماز ہے ہمیں تو پڑھنی نہیں آتی، کیسے پڑھنی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم پینسل اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، میں تمہیں لکھوا دیتا ہوں. حالانکہ ہر فعل آقا لکھوا دیتے، لیکن آج لکھوا نہیں رہے. حضور نے فرمایا اٹھو، میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اب پچھلوں کو نہیں آتی. حضور نے فرمایا صلی کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے مجھے کرتے دیکھتے جانا ویسے ویسے کرتے جانا، تمہاری نماز بنتی چلی جائے گی. پتا چلا کہ تمہیں نماز نہیں آتی، لیکن تم نے پہلے مجھے کرتے دیکھنا، پہلے میں ادا نبھاؤں گا. حضور نے پہلے قیام کیا، اب پچھلوں نے بھی اسی طرح قیام کرنا ہے. حضور نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اب پچھلوں کو پتہ نہیں کہاں تک اٹھانے ہیں اور کہاں کیسے باندھنے ہیں. انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھائے اور باندھے ہوں گے یا پہلے مصطفیٰ کو اٹھاتے اور باندھتے دیکھا ہوگا؟ بولیے پہلے دیکھا ہوگا، کیونکہ رہی جو مونی پہلے ہے وہ صحیح بات میں ہے. پر میں پہلے مجھے کرتے دیکھو پھر اسی طرح کرنا، تمہاری نماز بنتی چلی جائے گی. اس حدیث کے تحت اگر کوئی پوچھے نماز کیا ہے تو نماز محمد کی اداؤں کا نام ہے، مصطفیٰ کی ادا کو دیکھ کر اسی طرح نبھانے کا نام نماز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھ کے دکھائی، انہوں نے پڑھی صحیح افطاری، مصطفیٰ نے پہلے کر کے دکھائی، پھر صحابہ نے اس کو سنت کے طور پر امت میں رائج کیا. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل ہر فعل جو امت سے کروانا تھا پہلے خود کر کے دکھایا، پھر امت سے کروایا. اب اللہ کے کہنے پر حضور نے اپنی ساری زندگی امت کے نام کر دی. فرمایا میں نے تمہیں نبوت کا سارا زمانہ دے دیا، میں نے رسالت کا سارا دور ظاہری تمہیں دے دیا،
میں نے طائف پہ پتھر کھائے تو تمہاری خاطر، میں نے رستے میں کانٹے بچھوائے تو تمہاری خاطر، لوگوں نے جادوگر ہونے کے تانے مجھے دیے، اے امتیوں تمہاری خاطر، غاروں میں جا جا کے میں رویا بخشش کے لیے تو تمہاری خاطر، میں نے لوگوں سے گالیاں سنی اور مسکرا کے دکھایا، کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر، کبھی جنگلوں میں غزوات میں تلوار شہید ہوئے، کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر، میں نے زندگی تمہارے نام کر دی، دعوت دین کے لیے، دعوت حق کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، میں نے زندگی تمہارے نام کر دی، حق اور باطل کے سر کے لیے زندگی تمہیں دے دی، تمہیں جہنم سے بچایا، جنت تک پہنچایا، جنت کا راستہ دکھایا، میں نے زندگی بھر حق کا پیغام دینے کے لیے زندگی بھر تمہیں نبھایا، ساری زندگی تمہارے نام کر دی، اور ساری زندگی دے کر، ایک ایک لمحہ دے کر، اس کے بدلے میں لا اسألکم، ایک شے بھی تم سے نہیں مانگی ہے۔ آج لوگ چند منٹ کسی کو دے دے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ بولو، اونچا بول دے، مانگ رہے تھے۔ اور جو پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارے بھائی تو یہ نعت خان نہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ آپ کو 1 گھنٹہ ٹائم نعت خانی کا دینے سے پہلے کچھ نہ کچھ بولیے آپ سے مانگ لیتے، کچھ نہ کچھ آپ سے طلب کر لیتے۔ تو یہاں تو لوگ دین کے نام پر بھی سودے کرتے اور پہلے معاذ اللہ مانگ لیتے ہیں۔ حضور نے ساری زندگی تمہارے نام کر دی، لیکن لا اسألکم جب کم مخاطب کی جمع کی ضمیر آ جائے، اس میں امت دعوت بھی ہوتی ہے، امت اجابت بھی ہوتی ہے۔ امت دعوت وہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، انہیں ہر وقت دین میں داخلے کی دعوت ہے۔ اجابت وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ امت ہم لوگ ہیں۔ امت دعوت ہو یا امت اجابت، نہ اپنوں سے کچھ مانگا نہ غیروں سے کچھ مانگا، forever life اس حبیب نے تم سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ اقربا کی مودت بھی اس مصطفیٰ نے اپنی حیاداری کے تحت اور اپنی خودداری کے تحت ڈائریکٹ تم سے نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کل محبوب میں آپ کی ہستی کو جانتا ہوں، آپ ان سے اپنے طور پر اقربا کی مودت بھی نہیں مانگیں گے، بات میرے اوپر آنے پہ کل کسی غیار سے فرمایا محبوب خود نہیں مانگتے تو میرے کہنے پر ان سے مانگ لو، یہ میرا حکم ہے، میرے کہنے پر مانگو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، کوئی صیغہ امر ہے محبوب میرے حکم پر ان سے مانگ لو، میرے کہنے پر ان سے کہہ دو، تاکہ بات مجھ پہ آ جائے کہ میرا حبیب تو یہ بھی تم سے نہیں مانگ رہا، میرے کہنے پر ان سے مانگ لو۔ ساری زندگی دے کر بدلے میں حضور نے کوئی چھوٹی موٹی شے تو نہیں مانگنی تھی نا، اللہ کے محبوب نے، نبیوں کے امام نے ساری زندگی دے کر ہم سے نہ دولت مانگی، نہ مال، نہ کچھ اور، ایک شے مانگی، اور صرف یہ نہیں مانگا کہ میری آل ملے تو تم انہیں چوم لینا، ان کے قدم چوم لینا، ان پر مال خرچ کر لینا، صرف یہ نہیں مانگا، کوئی بڑی شے مانگی، اور وہ کیا مانگی؟ مودت فی القربی، ان سے مودت کرنا، کیا کرنا بولیے؟ میرے اقربا سے مودت کرنا۔ اگر محبت مانگی ہوتی تو محبت کے تقاضے اور ہیں، حضور نے حسنین کو چوما، یہ تقاضا محبت ہے، ذرا بولیے تقاضا محبت ہے۔ حضور نے حسنین کو کدو پہ لوریاں دی، یہ تقاضا محبت ہے۔ مصطفیٰ نے پشت پہ بٹھا کے سر سجدے میں رکھ کے 70 تسبیحاں پڑھی، یہ تقاضا ابھی محبت ادا ہو رہی ہے۔ حضور سواری بن کر ان کو پشت پہ بٹھا کے گواتے تھے، پھراتے تھے، یہ تقاضا محبت ہے۔ مصطفیٰ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر سرخ لباس میں ملبوس حسنین گرنے لگے، انہیں گرنے نہیں دیا، خطبہ جمعہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر حسنین کو اٹھا کر
گود میں لے کر صحابہ کے متعجب ہونے پر یہ جو فرمایا کہ شاید تم سوچتے ہو کہ جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ دیا حسنین کی خاطر، یہ بچے ہیں کہ بچوں کی خاطر جمعے خطبے چھوڑنے جائز ہیں؟ شاید تمہارے ذہن میں خیال آیا ہو۔ حضور نے اٹھا کر قیامت کی بات ہو رہی تھی، خطبے کا رخ بدل دیا، فرمایا من حب حسنا و حسینا فقد حبنی، من حبنی فقد حب اللہ، من حب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ ارے اگر جمعے کا خطبہ واجب ہے، ان سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔ حضور نے فرمایا میری محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت جنت کی محبت ہے، جنت اس کو چاہتی ہے جو حسنین کو چاہتا ہے۔ اب یہ ساری ابھی محبت ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ابھی کیا ہو رہا ہے بولیے؟ ابھی ساری محبت ہو رہی ہے۔ آقا گرتے ہوئے حسنین کو اٹھائیں تو یہ انداز محبت ہے۔ مصطفیٰ انگلی سے لگا کر گلیوں میں پھرائیں، یہ انداز محبت ہے۔ روتے ہوئے حسنین کو منہ مبارک میں زبان چسوائیں، یہ انداز محبت ہے۔ انہیں رخسار سے چومیں، یہ انداز محبت ہے۔ ان کی خبر شہادت ملے، اس پہ آنسو بہائیں، یہ انداز محبت ہے۔ یہ ساری زندگی جو مصطفیٰ حسنین کو گلیوں میں کھیلتے کرتے رہے، گود بچھا کے انہیں گود میں لیتے رہے، آدھی رات کو سینے سے چپکا کے چادر لپیٹ کے روتے رہے، یہ سب انداز محبت تھا۔ آقا مبدت کیا ہے؟ فرمایا مبدت یہ ہے ایک طرف تمہاری اولاد آ جائے اور ایک طرف میرے حسن و حسین آ جائے یا ان کے نسب آ جائے، اپنے بچے کو آ کے ان کی حفاظت کرنا یہ مبدت ہے۔ اگر ایک طرف میری آل آ جائے، ایک طرف تمہارے اہل آل آ جائیں، مبدت دیت سے ہے۔ دیت کہتے ہیں بدلہ دے کے کسی کو بچانا۔ فرمایا اپنے بچے دے کر میری اہل بیت کی حفاظت کرنا یہ مبدت ہے۔ مبدت قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ لوگوں نے اسے آسان سمجھ لیا کہ شاید یہ گلی میں مل جائیں شہزادے تو انہیں چوم لینے سے مبدت ہو جاتی ہے، سال بعد ایک محفل ذکر شہادت کی کر لینے سے مبدت مل جاتی ہے۔ نہیں، آپ یہ جو محفل سجا رہے ہیں یہ حسنین سے تقاضا محبت پورا ہو رہا ہے، انداز مبدت نہیں ہو رہا۔ آپ ان کے ذکر کریں، تذکرے کریں، کربلا کی داستان سنیں، ان کی شہادتوں کے تذکرے سن کے روئیں، یہ تقاضا محبت ہو رہا ہے۔ ان پہ مال خرچ کریں، یہ تقاضا محبت ہو رہا ہے۔ تقاضا مبدت یہ ہے کہ ایک طرف تمہاری نسل آ جائے اور ایک طرف میری آل آ جائے، اپنی نسلیں قحا دینا، میری نسل کو بچا لینا، یہ ہے الا المودۃ فی القربى۔ حضور نے زندگی دے کر ایک شے مانگی ہے تو صرف انہیں چوم لینے سے اور سال بعد ایک محفل کر لینے سے مودت ہو جاتی ہوتی۔ عرض کی آقا ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ امت سے ایسی کوئی شے ڈیمانڈ نہیں کرتے جسے پہلے خود کر کے، بولیے ذرا، کر کے خود نہ دکھایا ہو۔ آپ نے امت سے ایسی کوئی شے نہیں مانگی۔ نماز آپ نے پہلے پڑھ کے دکھائی اور پھر امت کو کروائی، حج پہلے خود کر کے دکھایا پھر امت سے کروایا، زکات پہلے ادا کر کے دکھائی پھر امت سے لی، سخاوت پہلے خود کر کے دکھائی پھر امت سے لی، والدین کا ادب پہلے خود کر کے دکھایا پھر امت سے کروایا۔ آقا ہر عمل آپ نے جو امت سے کروایا پہلے اپنا کردار بنایا، پہلے اپنا اسوہ حسنہ بنایا اور پھر قرآن نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم غریب ہو یا امیر، تم بڑے ہو یا چھوٹے، تم عورت ہو یا مرد، تم سب کے لیے مصطفیٰ کی زندگی میں
کے بہترین نمونہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اگر کسی کے ماں باپ یتیم کر جائیں اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر مجھے دیکھ کے صبر کر لینا، میں پیدا ہی یتیم ہوا تھا. اگر کسی کی ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی جائے تو مجھے دیکھ کے صبر کر لے، میں 6 سال کا تھا، میری والدہ ماجدہ وفات پا گئی تھی. اگر کوئی پوتا اس جدائی میں روئے کہ میرا دادا چلا گیا، وہ بھی مجھے دیکھ کے صبر کر لے. میں 8 سال کا تھا، میرے دادا حضرت عبد المطلب بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وفات پا گئے گود میں، حضور فرماتے ہیں وہ بھی مجھے دیکھ کے صبر کر لے. میرے تینوں بیٹے بچپن میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے اس کے نواسے چلے گئے تو آقا فرماتے ہیں مجھے دیکھ کے صبر کر لے. مجھے گود میں حسین کی خبر شہادت سنائی گئی اور وہ دیکھ کر صبر کر لے. حاضرین محترم، جب حضور علیہ السلام نے امت سے ہر وہ کام بعد میں کروایا، پہلے خود بولو کر کے دکھایا. مودت کہتے ہیں بدلہ دے کر کچھ بچانا. جیسے قرآن کہتا ہے جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ. قرآن کہتا ہے کہ سانس میں تمہاری زندگی ہے، بدلہ دے کر بچانے میں تمہاری بولو زندگی ہے. خاص بات سنانا چاہتا ہوں، یہ حدیث آپ نے سنی ہے لیکن مودت کے باب میں آج پہلی بار یہ حدیث سنیں گے. آقا امت سے مودت مانگ رہے ہیں، ایک طرف تمہارے بچے آ جائیں اور ایک طرف میری آل آ جائے. اپنے بچے کہانے پڑے تو کہا دینا اور میرے بچوں کو بچا لینا، یہ مودت ہے. آقا کیا آپ نے حسین سے یہ مودت خود کر کے دکھائی ہے؟ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف کہ حضور کی گود میں 2 شہزادے، ایک اپنے بیٹے ابراہیم اور ایک شہزادے حسین علیہ السلام. میرا ایمان کہتا ہے کہ نمبر حسین کا تھا اور جبریل اسرائیل کو لے کے آ گئے کہ آقا ان 2 شہزادوں میں سے ایک نے ابھی جانا ہے اور ایک نے رہنا ہے، لیکن یہ اختیار خدا نے مجھے نہیں دیا، مصطفیٰ کو دیا ہے. اللہ اسرائیل کے ذریعے یہ اختیار کسی کے باپ کو نہیں دیتا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا لے جاؤں یا بڑا لے جاؤں، لاڈلا لے جاؤں یا نکما لے جاؤں، سوائے مختار کائنات کے. حضور کی باری آئی تو فرمایا کہ اسرائیل نے عرض کیا آقا یہ اختیار میرے پاس نہیں، ان 2 شہزادوں میں سے آپ جس کو پسند فرمائیں ایک رکھ لیں ایک دے دیں. حضور نے ایک نگاہ اٹھا کے اپنے بیٹے ابراہیم، چھوٹے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، ایک نگاہ شہزادے حسین کو دیکھا، چھپا چھپ رو پڑے. حضور نے فرمایا اسرائیل آج تو حسین مانگے تب بھی نہیں دوں گا، اس لیے حسین گیا تو میری بیٹی فاطمہ روئے گی، میرا ابراہیم گیا تو تنہا میں رہوں گا. اس لیے میں اپنا پتر حسین پہ وارتا ہوں، اپنا دے کر حسین کو بچا رہا ہوں. یہ ہے مودت. کائنات میں کسی کا پتر محمد کے بیٹے جیسا بھی ہو سکتا ہے اور مصطفیٰ کے بیٹے جیسا بھی ہو سکتا ہے. فرمایا جب میں تمہارا نبی اپنا پتر حسین پہ وار کے حسین کو بچا سکتا ہوں تو تم اپنے پتر حسین پہ وار کے مودت اختیار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، شہیدان کربلا، کربلا شاہ حسین. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا مودت کا تعلق داستان کربلا کے ساتھ. الا المودت فی القربہ، میرے اقربا سے مودت کرنا. بولیے کیا کرنا؟ مودت. مودت سمجھ آ گئی آپ کو کہ اپنی اولاد قربان کرنی پڑے، جان دے کر بھی ان کو بچانا، جان دے کر بھی بولو ان کو بچانا. جب میدان کربلا سج گیا نا اور 9 اور 10 کی درمیانی رات گزر گئی اور فجر کی نماز آقا حسین کے خیمے میں ادا ہو گئی تو جماعت سے سلام پھیرتے ہی امام نے شہزادوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دیا
آپ نے فرمایا شہزادو تیاری کر لو، نانا سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ جب یہ بات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خیمے میں سنی، دوڑ کے باہر آ گئے اور آ کر کہا بھائی حسین میں سمجھ گئی اب شہزادوں کی قربانی کا وقت شروع ہونے والا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کو تیار کر دوں، ان کو تیار کر دوں، نانا سے بڑی ملاقات ہے۔ یہ تیاری کا نام سن کر آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ یہ تو سنا تھا کہ بہنیں بھائیوں کو دولہا بنانے کے لیے تیار کرتی ہیں، ان کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، انہیں تیل لگاتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، نئے لباس پہنے جاتے ہیں، سیرا باندھا جاتا ہے۔ شہزادوں کی بھی شہادتوں کی بھی کوئی تیاری ہوتی ہے، شہید بھی کوئی تیاری کر کے جاتا ہے، جو کفن دفن کا محتاج نہیں اس کی کیا تیاری ہے؟ یہ بات سن کر سیدہ نے عرض کیا بھائی حسین میں مدینہ پاک سے ایک لکڑی کی کنگھی لائی تھی، ان کی زلفوں میں کربلا کی ریت پڑ گئی ہے، نانا سے ایک بڑی ملاقات کے لیے جانا ہے، خدا سے ملاقات ہے، میں چاہتی ہوں اس کنگھی سے ان کی زلفیں سدھار دوں، ان کی زلفوں سے کربلا کی خاک اتار دوں، پانی تو ہے کوئی نہیں انہیں تیمم کروا دوں، ان کے کپڑوں سے گرد جھاڑ دوں۔ داستان کربلا کا عنوان لکھنے والوں پہلے اپنے آپ کو ممدد کے لیے تیار کرو، پہلے آپ کو اپنے آپ کو نبی کے نظام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، حق اور باطل میں فتح کی خاطر اور حق کے لیے نکلنے کے لیے پہلے اپنی نسلیں اپنی گود میں تیار کرو کہ میں نے کتنے پوتر محمد کے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار کیے ہیں، پھر داستان کربلا کی جستجو کرنا، پھر ایسے موضوعات سننے میں تمہیں زیادہ لطف آئے گا، تمہارا ذوق اور شوق بڑھے گا۔ اگر پتر صرف کمائی کے لیے تیار کیا ہے، صرف اکنامکلی مضبوط کرنے کے لیے تیار کیا ہے، امریکہ میں جائے اور آ کر ایک کوٹھی بنائے اور دنیا سے چلا جائے، اگر سنگے مرمر کے گھر بنانے کے لیے نسلیں تیار کر رہے ہو، میرا بچہ اچھی جاب پہ لگ جائے، تو ہم نے آقا کی ریکوائرمنٹ تو پوری نہیں کی ہے۔ جس نبی نے زندگی بھر صرف ایک شے مانگی، امت سے اقربا سے مودت، تو ہم نے تو تیاری نہیں کی، اور وہ تیاری یہ تھی کہ تیری نسلیں ایسی تیار ہوگی ہر دور میں یزیدی اور حسینی فکر ٹکرائے گی۔ کون ہے جو نسلوں کو حسینی فکر دے کر یزیدی فکر کو پاش پاش کرنے کے لیے اپنی نسلیں تیار کر رہا ہے؟ حاضرین محترم، آئیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں خیمے میں لے جاتی ہوں سب شہزادوں کو، اب نماز ہو چکی، میں ان کے کپڑے جھاڑ دوں، تیمم کروا دوں اور انہیں کنگھی کر کے تیار کر کے نانا سے بڑی ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آؤں۔ جب وہ سارے شہزادے لے گئی نا، علی اکبر بن حسین کو بھی لے گئی، قاسم بن حسن کو بھی لے گئی، عباس بن علی کو بھی لے گئی، اور محمد اپنے شہزادے بھی لے گئی۔ جب سارے خیمے میں لے گئی نا، سیدہ زینب، چونکہ سیدہ زینب نے یہ آیت سنی ہوئی تھی کہ حضور نے اپنا ابراہیم دے کر حسین کو بچایا تھا، اور آج سیدہ زینب اقربا سے مودت کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ شہزادے سارے لے گئے تیار کرنے کے لیے، جنگ چھڑ جائے، گلی میں لڑائی چھڑ جائے، دشمن گلی میں آ جائے تو آپ کی بیویاں یا آپ کی بیٹیاں بہنیں اپنے بچوں کو گلی میں نکلنے دیں گی یا کنڈی لگا کے اندر چھپائیں گی؟ بولیے حالت جنگ میں کون سی ماں ہے جو بچوں کو سریعام نکلنے دے؟ ہر کوئی کنڈی لگا کے بچوں کو چھپاتا پھرتا ہے، لیکن قربان جائیں سیدہ زینب بھی اولو محمد کی ماں تھی، لیکن خیمے میں شہزادے سارے لگے، سب سے پہلے جنہیں کنگھی کر کے تیمم کروا کے کپڑے جھاڑ کے چہرے سے گرد جھاڑ کے جنہیں سب سے پہلے آقا حسین کی مودت میں قربان کرنے کے لیے لے کے آئیں، وہ قاسم بن حسن نہیں تھے، وہ علی اکبر بن حسین نہیں تھے، سیدہ زینب اپنے دونوں بچے چھوٹے چھوٹے اولو محمد لے کر آقا حسین کی خدمت میں آ کے ہاتھ جوڑتی ہیں۔ آپ کو نانا مصطفیٰ کا واسطہ، پہلے آپ کے بچے نہیں،
پہلے سیدہ زینب کے بچے قربان ہو گئے میدان کربلا میں. امام رو پڑے. امام نے عرض کیا سیدہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اپنی بہن کے بچے کو کھا دے اور میرا جوان 18 سالہ کا علی اکبر کھڑا ہو اور امام حسن کا قاسم کھڑا ہو اور میں بہن کے بچے کو کھا دوں؟ یہ ممکن نہیں. جب سیدہ نے نانا کا واسطہ پیش کیا حسین کے پاس موڑنے کا جواز نہیں رہا. اس لیے خاندان مصطفیٰ میں کربلا کے میدان میں سب سے پہلے آقا حسین کے اس کربلائی نظام پر جنہوں نے قربانی دے کر حسین سے مودت اختیار کی تھی وہ سیدہ زینب تھی. انہوں نے مصطفیٰ سے مودت سیکھی تھی. الا المودۃ فی القربى، اقربا سے مودت پہلے اپنے بچے پیش کیے. خاندان مصطفیٰ کے یہ چشم و چراغ پہلے شہید ہوئے. پھر باری باری سارے شہزادے امام پیش کرتے چلے گئے اور وہاں انداز کیا تھا؟ مودت ان کے گھر سے چلی تھی. انہوں نے نانا کو دیکھا تھا مودت ادا کرتے ہوئے، اس لیے اس مودت کے انداز کو گھر سے سیکھا تھا. انداز یہ تھا کہ قاسم بن حسن جب جاتے اجازت مانگنے علی اکبر بن حسین چھلانگ لگا کے ان سے آگے کھڑے ہو جاتے، کہتے بابا حسین پہلے میرے تایا زاد قاسم بن حسن کو اجازت نہ دیجیے گا، پہلے اپنا پتر فدا کرے نبی کے دین پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ تایا حسن مجھ سے پوچھ لی اور کہیں کہ علی اکبر تو کھڑا تھا اور میرا قاسم پہلے شہید کر دیا. بس میں چاہتا ہوں میرا نام پہلے ہو. جب یہ علی اکبر کو دیکھا تو حضرت عباس بن علی المرتضی چھلانگ لگا کے آگے آ گئے. بازو دونوں کٹ چکے تھے. عرض کرتے ہیں میرے بازو کٹے ہیں، ابھی جان سلامت ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے پہلے حسین کے شہزادے یا آقا حسین جائیں، پہلے میں جان دینا چاہتا ہوں. کیوں کہ میں محافظ اہل بیت ہوں، میں حفاظت کے لیے تیار کیا گیا ہوں. 14 سال کی عمر میں نے ثانی حیدر کا لقب پایا تھا. میں نے علی شیر خدا سے نیزہ بازی اور تیر تلوار چلانا خود سیکھا تھا، اس لیے پہلے میں پیش ہونا چاہتا ہوں. لیکن امام نے فرمایا عباس آگ کو بھیج دوں تو علم کی پاسداری کون کرے گا، علم کی حفاظت کون کرے گا؟ آج علم کا بڑا چرچا ہے. علم تو ہر جنگ میں شامل ہوا، بولیے نہیں ہوا؟ بولیے ذرا. لیکن کربلا کے علم کی اتنی داستاں کیوں ہے؟ میں اس پر ایک جملہ آپ کو دوں، نئی بات ہے آپ کے لیے، وہ سنتے جائیے جاتے جاتے. اور وہ علم کی داستاں یہ ہے کہ آج وہ خالی کپڑے کا علم ہوتا، جیسے لوگ محفل میں شریک کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، جنگوں میں لے جاتے ہیں. تو اگر عام کپڑے کا علم ہوتا تو شاید حضرت عباس اس قدر باری باری بازو نہ کٹواتے. انداز اس علم کے تحفظ کا یہ تھا، اس ہاتھ میں تھا تو یہ بازو کٹ گیا، اس ہاتھ میں تھام لیا یہ بھی کٹ گیا، پھر گردن میں لے لیا گردن کٹ گئی. جب گردن کٹ گئی تو یہاں تھوڑی سی جگہ بچ گئی تھی، اس میں لے کر دونوں گھٹنے زمین پہ لگا کے علم کو گرنے نہیں دیا، اٹھا کے رکھا. حضرت عباس نے علم کی یہ حفاظت کیوں کی؟ خالی کپڑے کا ہوتا تو جانے دے کر بازو بتا کر اس قدر علم کی حفاظت نہ کرتے. آج پہلی بار آپ سنیں گے کہ وہ علم کون سا علم تھا. سنیے، یہ وہ علم تھا جو کئی دنوں کے بعد تاجدار کائنات نے خیبر کی فتح کے لیے علی شیر خدا کو دیا تھا اور علی شیر خدا نے کربلا کے لیے حضرت عباس کو عطا فرمایا تھا. یہ علم علی المرتضی شیر خدا تھا جو خیبر کی فتح کے لیے گاڑا گیا تھا اور مولا کائنات نے حضرت عباس کو عطا فرمایا تھا. دست مصطفیٰ کے اس علم کی حفاظت ہو رہی تھی، علی شیر خدا کے دست کی اس علم کی حفاظت ہو رہی تھی. حاضرین، باری باری سارے شہزادے کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھ کر مودت پیش کرتا جا رہا ہے. بات بڑی خاص ہے. کوئی 56 برس کا بزرگ ایسا بیٹھا، 40 کا 50 کا، کوئی ہے ایسا جو ایک پتر کی لاش اٹھا کے نت کلاں کی گلیوں میں پھر سکے؟
اور کوئی اس سے یہ بھی پوچھے نہ دروازہ کھول کے کہ تیرے بیٹے کا قصور کیا تھا. کوئی ہے جو ایک پتر کی لاش اٹھا کے پھر سکے؟ 6 گھنٹوں میں امام حسین نے 71 وجود اٹھائے تھے. کائنات میں کسی کا غم حسین کے غم جیسا نہیں، کسی کی جرت حسین کی جرت جیسی نہیں، کسی کا صبر حسین کے صبر جیسا نہیں، کسی کی داستان کربلا جیسی نہیں، کسی کی داستان کربلا جیسی نہیں، ارے کسی کا پیغام کربلا جیسا نہیں، اور کسی کا نظام کربلا جیسا نہیں. اس لیے امام نے صرف 6 گھنٹوں میں کتنے وجود بولو؟ 71 وجود اٹھائے. اور جب اپنے 18 سالہ ہم شکل مصطفیٰ کو سوار کیا نا امام نے، سوار کر کے رخ مدینے کی طرف کر کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا نانا جان آپ نے میری مودت میں ایک ابراہیم وارا تھا نا، میں نے آپ کی مودت میں سارے وار دیے، میں نے آپ کی مودت میں دیت بدلہ دے کے سارے قربان کر دیے، آپ کے دین کو بچانے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے سارے دے دیے. ایک ہم شکل رسول بچ گیا تھا، وہ بھی سوار کر دیا. یہ میری آس تھا، یہ میرا چین تھا. جب کبھی نانا آپ کو تکنے کی پیاس لگتی تھی میں اسے دیکھ لیتا تھا، اسے تک لیتا تھا، میری پیاس بجھ جاتی تھی. وہ بھی پیش کر دیا. جب امام شہزادے علی اکبر نے دیکھا نا کہ بابا حسین مدینے کی طرف رخ کر کے رو پڑے تو حوصلہ بندھانے کے لیے نیچے اتر آئے اور آ کر ایسے جملے بولے سخت تاکہ بابا کسی طرح چپ کر جائے. جملہ پہلا یہ بولا کہ بابا بڑے بڑے شہزادے قربان ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اب اس لیے روتے ہیں کہ اپنے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے، اپنا 18 سالہ پتر جاتے ہوئے اب آپ سے برداشت نہیں ہوا، رو پڑے ہیں کہیں بابا چپ کر جائیں. یہ انداز بتایا. حسین نے آنسو پوچھے، فرمایا شہزادے علی اکبر غلط سمجھے ہو، حسین اتنا کمزور نہیں کہ پتر کی جدائی میں روئے. مجھے ایک داستان نے رلا دیا ہے، مجھے ایک یاد نے رلا دیا ہے، اور وہ یاد یہ ہے کہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تو شبیہ رسول ہے. مجھے یاد یہ آ رہا تھا کہ جب تیرے رخسار پر برچھی چلے گی نا تو مجھے تیرا نہیں، مجھے ودھا کا مکھڑا زخمی نظر آئے گا. جب تیری زلفوں میں کربلا کی ریت پڑے گی مجھے تیرے بال گردلود نہیں، مجھے فضائل کی زلفیں گردلود دکھائی دے رہی تھی. اور جب تیرے سینے میں برچھی آر پار کرے گی تو تب تیرا سینہ نہیں، مجھے علم نشرہ کا سینہ چرا ہوا دکھائی دے گا. مجھے اس یاد نے رلا دیا ہے. امام علی اکبر کو سوار کر کے واپس اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. شہزادے کے وار دیکھتے تھے کہ دیکھو تو صحیح میرا بھوکا پیاسا شیر کیسے لڑتا ہے. کسی پر مان ہو تو کوئی کھڑا ہو کے دیکھتا ہے اور اونچا چڑھ کے دیکھتا ہے. یہاں لوگ مرغے کی لڑائی دیکھنے کے لیے اس انداز سے دیکھتے ہیں. حسین علی اکبر کی لڑائی دیکھتے تھے کہ میرا جوان بات کیسے کرتا ہے. 1 گھنٹہ امام علی اکبر کھڑے رہے میدان کربلا میں، کوئی بدبخت قریب نہیں آ رہا. آپ نے اونچی آواز میں کہا کل نہ کہنا کہ کون مارے گئے، آ کے غور سے دیکھو کیا میرا چہرہ محمد سے نہیں ملتا ہے، کیا میں ہم شکل رسول نہیں ہوں، میری رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے، ہم خاندان مصطفیٰ ہیں، ہم خاندان نبوت کے چشمہ چراغ ہیں. ظالموں کل نہ کہنا کہ کون مارے گئے، غور سے پہچانو میں شبیہ رسول ہوں جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہے. میرے مقابلے میں آئے، شیر کے بیٹے کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. میرے دادا نے مرہم کے 2 ٹکڑے کر کے پھینکا تھا. میں حسین بن علی کا شہزادہ ہوں. جب یہ تعارف کروایا وہ ڈر کے گیدڑ دومر بن کے بھاگ گئے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. شمر کے سپاہی نے دور سے تیر مارا، شہزادے علی اکبر کے دہنے کندھے کو زخمی کیا، تلوار دفاع کریے اٹھی. امام علی اکبر میدان کربلا میں کود پڑے. ابن عساکر کہتے ہیں پہلے وار میں
شہزادی علی اکبر نے 120 یزیدی سپاہیوں کی گردنیں کاٹ کے گاجر مولی کی طرح باعث جہنم کر دیا. کتنے بولو؟ 120 سپاہی کاٹ دیے. شہزادی علی اکبر نے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، پھر بھی لڑ رہے تھے. جب گلشن رسول کا یہ پھول سینے میں وار کھا کے ایک برچھی لگی، آر پار کر گئی سینہ. جب یہ گر رہے تھے آواز دی، یا ابا ادرکنی، بابا حسین آ کے مجھے تھام لیں اور آ کر دیکھ لیں. علی اکبر نے نانا کے دین پر قربانی دینے میں کوئی کسر باقی تو نہیں چھوڑی ہے. جب حسین آئے آ کر تھاما تو پوچھا، علی اکبر تیری آخری خواہش کیا ہے؟ عرض کیا ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں پی کر پھر نبی کے دین کے لیے لڑنے جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا پانی تو نہیں ہے، مگر جس زبان نے نبی کی زبان چوسی تھی اس میں تھوڑی سی تری بچ گئی ہے، وہ بابا پاس نہیں رکھنا چاہتے، وہ بھی شہزادے تم لے لو. حسین نے علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان اقدس رکھ دی. علی اکبر نے چوس لی، اٹھے وار کرنے کے لیے، لیکن برچھی آڑے تھی. بابا برچھی کھینچ دے تاکہ لڑنے میں آسانی ہو. جب حسین پاک نے برچھی کھینچی تو سینے سے موٹی خون کی فوار آسمان کی طرف ابری. امام نے ہتھیلی پہ لے کے فضا میں لہرا کر کیا، مولا ایک ہم شکل رسول بچ گیا تھا، اس کا خون بھی تیری راہ میں پیش کر دیا ہے، اب تو میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دینا. کوئی پوچھے حسین کون ہے؟ اپنے بچوں کا خون دے کر تمہاری نسلوں کی بخشش کا اہتمام کرنے والی ہستی کا نام حسین ہے. حاضرین آئیے، آج بڑا مشکل ہے. آپ لوہے کی سیخ پر مکھن رکھیں اور نیچے آگ جلائیں، کوئی اس سیخ پر مکھن کو کھڑا کر سکتا ہے؟ کڑکتی آگ میں بولیے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ لمبی چوڑی ایک داستان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں طاقت پانی تو بھی ریت مٹی رس جاوے. دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دھار سوانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی. گل وچ پھا غماندہ کت کے ذکر و رڑک مدانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. اتنی مشکلوں سے جو مکھن آیا، اب کیا کیا؟ سیکھو اٹھے مکھن پکانا، ڈاٹا اٹھا کام میں بچڑے دے کے دین بچانا. صحیح حسین پکانا. یہ پیچھے ہسٹری ہے مکھن کی، اور کسی مشکل سے اولاد کا مکھن تیار ہوتا ہے، اور پھر یہ مکھن تیار کر کے پھر اس کی راہ میں لٹا دینا اور قربان کر دینا، یہ سخی حسین کا کام ہے. دوستان ذی احتشام، امام نے جب شہزادے کو اٹھایا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، گود میں روح پرواز کر گئی. سفید چادر میں چہرہ لپیٹ کر جب علی اکبر کو لے کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، ابن عساکر کہتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، البدایہ والنہایہ اٹھائی، تاریخ اس پر شاہد ہے. 56 برس 5 ماہ 5 دن کی عمر طیبہ کے باوجود امام کے سارے بال کالے تھے. علی اکبر کی روح پرواز ہوتے دیکھ کر امام کے ایک لمحے میں سارے بال سفید ہو گئے. گئے تھے تو جوان لگتے تھے، اٹھا کے واپس لائے تو بوڑھے لگ رہے تھے. کربلا کی داستان سننے والوں، ایک گردہ اڑا ہوا تھا، اس گردے میں 4 سالہ امام کی بیٹی سیدہ سکینہ، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، اور وہ باپ وہ وقت یاد کرے جب آپ کی بیٹی آپ کے سینے پہ سوئی ہوگی اور آپ سے اس نے پیار کیا ہوگا، اور آپ کی بچی آپ کے لیے دروازہ کھولتی ہوگی. بیٹے لاپرواہ ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں آواز دیتی ہیں، بابا میں آئی، میں آپ کے لیے دروازہ کھولتی ہوں. سیدہ سکینہ بھی حسین کی چھوٹی بچی 4 سالہ کربلا میں 3 دن سے پیاسی تھی. پاپا کو خیمے میں ڈھونڈ رہی تھی، نہیں ملے. تھوڑا آگے بڑھی کہ شاید میرے لیے پانی کا اہتمام کرنے گئے ہوں گے، میرے ہونٹ خشک دے کر بابا چلے گئے ہوں گے پانی کے لیے، چونکہ چچا عباس وصال فرما گئے، شہید ہو گئے. جب یہ خیال آیا باہر نکلی تو سامنے دیکھ کر
سفید بالوں والے بزرگ پہچان نہ سکی، کیونکہ وہ تو کالے بالوں والے بابا کو پہچانتی تھی، چھوٹی بچی تھی، گردہ اڑا ہوا تھا، پہچان نہ سکی، خیمے کی طرف رخ کر کے آواز دیتی ہے، سیدہ زینب پھپھی باہر نکلیں، کوئی بوڑھا بابا ہمارے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ آواز امام نے سنی، عرض کیا، آواز دی، سیدہ میرے بال کیا سفید ہوئے کہ تو نے پہچاننے سے انکار کر دیا؟ وقت کتنا مشکل ہے جب بیٹی باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ سیدہ زینب نے اٹھا کے چوم کے کہا، کوئی نہیں، تیرے اپنے بابا حسین ہیں، علی اکبر کی جوانی نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ حاضرین، جب سیدہ دوڑی اور جا کے دیکھا سفید چادر میں کچھ لپٹا ہوا